گرامی قدر سامعین، آپ نے مختلف علماء کرام، ائمہ کرام، خطبائے اعظام کی باتیں سنی ہیں، اور وہ ہماری اس مروجہ تبلیغی جماعت کے بارے میں آپ کے سامنے باتیں کر رہے تھے۔ میں مختصر طور پر عرض کروں گا کہ تبلیغ کرنا ایک امر شرعی ہے، یہ شریعت کا حکم ہے، اور تبلیغ کا مطلب یہ ہے کہ دین کی باتیں دوسروں تک پہنچانا، یہ آپ سمجھتے ہیں، اور دین کی باتیں دوسروں تک پہنچانے کی بہت بڑی اہمیت بھی ہے اور فضیلت بھی ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے دین آگے پہنچایا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ میرے پیغمبر آپ یہ جو آپ پر قرآن نازل کیا گیا ہے اسے آگے پہنچائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے حکم دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب لوگوں کے سامنے ایک خطبہ دیا تو اس خطبے کے آخر میں آپ نے تمام لوگوں سے پوچھا، حل بلغت، کیا میں نے تبلیغ کر دی ہے؟ کیا میں نے تمہیں دین پہنچایا ہے؟ تو سب لوگوں نے گواہی دی، جی بالکل آپ نے پہنچا دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، کہ جو آدمی یہاں موجود ہیں، میری باتیں انہوں نے سنی ہیں، وہ یہ باتیں ان لوگوں تک پہنچائیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ تبلیغ کا یہی مطلب ہے کہ دین کی باتیں آگے پہنچانا۔ اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دوسرے موقع پر ارشاد فرمایا، بلغوا عنی، کہ میری طرف سے پہنچا دو، ولو آیتن، چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ اور بھی بڑی احادیث ہیں، بڑی قرآن مجید کی آیات ہیں۔ میں یہی عرض کروں گا کہ تبلیغ کرنا، لوگوں کو دین پہنچانا اور دین پہنچا کر انہیں دین قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی دعوت دینا، یہ ایک بڑا اچھا کام ہے۔ اچھا ہے یا برا ہے؟ اچھا کام ہے۔ اور جب اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرما دیا کہ پہنچاؤ دین، کرو تبلیغ، کرو تبلیغ، تو اب اگر ایک بندہ تبلیغ کا انکار کرے تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جی؟ وہ مومن رہے گا؟ وہ مومن نہیں رہے گا، کیونکہ ایک امر شرعی کا وہ مطلقاً انکار کر رہا ہے۔ انکار کرنا یا مخالفت کرنا یہ درست نہیں ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ تبلیغ کا منکر اور تبلیغ کا مخالف وہ میری تحقیق کے مطابق دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تبلیغ تو امر شرعی ہے، ضروری ہے۔
مسئلہ یہ ہے کہ دین کے اور بھی بہت سارے شعبے ہیں. جس طرح تبلیغ ایک شعبہ ہے، اسی طرح تدریس، یہ پڑھنا پڑھانا، یہ بھی دین کا ایک شعبہ ہے. اسی طرح تعلیم، یہ بچوں کو قرآن مجید پڑھایا جا رہا ہے، یہ بھی دین کا ایک شعبہ ہے. تزکیہ نفس، لوگوں کو جناب اچھے اخلاق اور اچھے اخلاص کی تعلیم دینا، یہ بھی دین کا ایک شعبہ ہے. جہاد کرنا، یہ بھی دین کا ایک شعبہ ہے. حتیٰ کہ اسلامی سیاست، میری بات پہ غور فرمائیں، اسلامی سیاست یہ بھی دین کا ایک شعبہ ہے. اور ان تمام شعبوں پہ ہمیں عمل کرنا ہے یا کسی ایک شعبے پہ عمل کرنا ہے؟ مکمل دین تو تبھی بنے گا نا کہ جب ان تمام شعبوں پہ ہم عمل کریں. تبلیغ کرنے کے مختلف طریقے ہیں، یہ میری بات سمجھیں اور بڑے غور سے سمجھیں. علماء کرام بھی تشریف فرما ہے. دین پہنچانے کے بہت سے طریقے ہیں. اللہ نے اور اللہ کے پیغمبر نے کوئی طریقہ مختص نہیں کیا کہ اس طریقے سے دین پہنچاؤ، اس طریقے سے دین نہ پہنچاؤ. نہیں، شریعت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے، یہ توجہ کریں، شریعت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے جس انداز سے بھی، جس طریقے سے بھی اگر کوئی بندہ دین پہنچاتا ہے تو وہ قابل قدر ہے اور مستحق اجر ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دین پہنچانا ضروری ہے. شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے دین پہنچانا چاہیے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بعض احباب کو یہ شبہ پیدا ہو گیا یا یہ شبہ پیدا کر دیا گیا کہ جس طریقے سے ہم دین پہنچاتے ہیں، جو میتھڈ ہے ہمارا دین پہنچانے کا، یہی طریقہ ہے، یہی طریقہ دین ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ درست. یہ میری بات سمجھیں. ان کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی گئی کہ جس طریقے سے ہم دین کا کام کر رہے ہیں یہ دین ہے، اور جس طریقے سے دوسرے لوگ کام کر رہے ہیں دین کا وہ دین نہیں ہے. بس یہ بہت بڑا مغالطہ ہے جو ہمارے احباب کو لگا ہے. حالانکہ فرق یہ ہے، ہم کہتے ہیں جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ بھی دین کا کام ہے. کیا کہتے ہیں جی؟ یہ بھی. اور وہ کہتے ہیں نہیں، جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ ہی دین کا کام ہے. جب وہ ہی کہتے ہیں نا تو اس کا مطلب ہے باقی شعبوں کی اور باقی طریقہ کار کی وہ ساری کی ساری کیا ہو جاتی ہے؟ نفی ہو جاتی ہے. نہ یہ جو علماء کرام باہر جاتے ہیں تقریریں کرتے ہیں، کیا یہ تبلیغ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ جی، یہ جو میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں باتیں کر رہا ہوں، کیا میں تبلیغ کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا؟ دین آگے پہنچانا. تو دین انبیاء کرام نے پہنچایا، علماء کرام نے پہنچایا. ہمارے ایک دوست تھے مولانا محمد صدیق صاحب، شاید آپ جانتے ہو، وہ پھل فروٹ لے کر نا بسوں میں سوار ہو جاتے تھے اور دین پہنچاتے تھے. اب ان کا طریقہ کچھ اور طریقہ ہے. تو اگر وہ شرعی طور پہ ناجائز نہیں ہے تو جس طریقے سے بھی دین پہنچایا جائے وہ درست ہے. جو علماء تقاریر کرتے ہیں، جو علماء تصنیف کا کام کر رہے ہیں، جو علماء کتابیں لکھ رہے ہیں، اور جو احباب جہاد کر رہے ہیں، جو علماء باقی کام کر رہے ہیں، یہ سارے کا سارا کیا ہے جی؟ تبلیغ ہے، اور اس کا نام ہے دین پہنچانا. تو میری بات غور سے سمجھیں، یہ نہ سمجھیں کہ ایک ہی طریقہ ہے. جب یہاں سے مسئلہ بنا نا پھر وہ آگے ذہن میں تشویش پیدا ہوگی.
نہ یہ جو علماء کتابیں پڑھا رہے ہیں سارا دین کا کام کر رہے ہیں، یہ تبلیغ نہیں کر رہے، یہ دین کا کام نہیں ہے۔ ہمارے والد صاحب رحمہ اللہ انہوں نے تقریباً 50-60 سال کام کیا، اور جب وہ فوت ہوئے تو ہمارا ایک بھانجا ہے محمود الحسن اس کا نام ہے، وہ ضلع منڈی بہاولدین میں رہتے ہیں۔ اس نے وہاں کے امیر صاحب کو، جو ضلع منڈی بہاولدین کے امیر صاحب تھے، ان سے اس نے کہا کہ میرے نانا جی فوت ہو گئے، بڑے اچھے عالم تھے، بڑا نیک آدمی تھے، یہ تھا وہ تھا۔ تو اس امیر صاحب نے آگے سے پوچھا کہ آپ کے نانا جی نے جماعت کے ساتھ کوئی وقت بھی لگایا تھا؟ تو اس نے کہا جی نہیں، وہ تو ساری عمر مدرسے میں بیٹھے رہے اور پڑھاتے رہے، دین پڑھاتے رہے، جمعے پڑھاتے رہے، قرآن بیان کرتے رہے، حدیثیں پڑھاتے رہے، انہوں نے اس مروجہ جماعت کے ساتھ وقت نہیں لگایا تھا، وہ تو پڑھاتے رہے دین۔ تو اس بندے نے آگے سے کہا پھر معاملہ آخرت کا بڑا مشکل ہے۔ اندازہ لگائیں جب یہ ذہنیت بن جائے تو پھر کلیش تو پیدا ہوگی۔ اس لیے وسعت ظرفی کے ساتھ ایک دوسرے کو برداشت کریں۔ اس کی ساری وجہ یہ ہے، ساری وجہ جہالت، ساری بنیادی وجہ جہالت ہے۔ جن لوگوں کو دین کی الف بے کا نہیں پتا، ہم نے دین ان کے حوالے کر دیا، چلو جی اب تم دین کا کام کرو۔ اور وہ جاہل لوگ ہیں، جتنی بات انہوں نے سنی ہے، جتنی ان کو بتائی گئی ہے، وہ کہتے ہیں بس یہی دین ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دین کا کام نہیں ہے۔ اس کی مین وجہ میرے بھائی علماء کرام بیٹھے ہیں، جہالت ہے۔ بڑے افسوس کی بات نہیں ہے کہ ایک دینی جماعت ہو، دینی جماعت، اور اس کا امیر جاہل ہو۔ ذرا غور فرمائیں، تمام مساجد جو خوشاب کے اندر موجود ہیں، جہاں جہاں امیر صاحب ہے مسجد کے، آپ چیک کر لیں، وہ سارے کے سارے کیا ہے جی، دین کے علم سے جاہل ہے۔ تو ایک دینی جماعت کی باغ ڈور، حالانکہ امیر کا کام کیا ہوتا ہے؟ دین پر چلانا۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا ان امر علیکم عبد حبشی، اگر کالا کلوٹا بندہ تمہارے اوپر امیر بنا دیا جائے اور وہ تمہیں چلائے، یقودکم بکتاب اللہ، وہ تمہیں اللہ کی کتاب کے بارے میں چلائے اس کے مطابق، فاسمعوا لہ واطیعوہ، اس کی بات ماننا بھی ضروری ہے، اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ تو امیر کا کام ہوتا ہے دین پر چلانا، اور جب دین پر چلانے والا ہی جاہل ہو، دین کا علم نہ رکھتا ہو، ایمانداری سے بتائیے یہ قیامت کی نشانی ہے یا نہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، کہ جب معاملات ایسے لوگوں کے سپرد کیے جائے جو نااہل ہیں تو پھر یہ قیامت کی نشانی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی بنیادی بات یہ ہے کہ اصل بات ہے جہالت کی، اور جتنی جہالت کی وجہ سے جتنا ان کو بتایا گیا، جیسے ایک درخت ہوتا ہے نا، بڑا درخت ہے، اس کی چھوٹی سی پنجابی چاہتے ہیں پجک، چھوٹی سی، وہ لے لیں، کیا وہ پورے درخت کی جگہ رکھ سکتی ہے؟ وہ تو معمولی سی چیز ہے۔ بس جتنا انہیں بتایا گیا انہوں نے سمجھا شاید اسی کا نام کیا ہے؟ دین ہے، اور یہی دین ہے، اور اس کے علاوہ جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ دین سے۔ مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا، کوئی مولوی صاحب تھے، وہ بچوں کو قرآن پڑھاتے تھے، تو ان بچوں کے اندر ایک نابینا بچہ بھی تھا، نابینا۔ تو وہ اس شہر میں ایک دن نہ کوئی سرکس آئی یا کوئی ایسا نظام بنا کہ شہر میں ہاتھی آ گئے۔ اب سارے طالب علموں نے کہا استاد جی ہم نے ہاتھی دیکھنا ہے۔ استاد نے کہا بھئی ٹھیک ہے جاؤ ہاتھی دیکھو۔ اس نابینے نے کہا استاد جی میں نے بھی دیکھنا ہے ہاتھی۔ اب جناب استادوں نے سمجھایا، اس نے کہا نہیں جی میں نے بھی دیکھنا ہے ہاتھی، تو میں نے بھی دیکھنا ہے، جانا ہے، ٹھیک ہے جاؤ۔ وہ جب سارے طلباء ہاتھی دیکھنے کے لیے گئے نا، تو انہوں نے جا کر اس نابینے ساتھی کو ہاتھی کے ایک پاؤں کے پاس کھڑا کر دیا۔ اب یہ اس کے پاؤں کو ایسے ٹٹول رہا ہے، ایسے ہاتھ لگا رہا ہے،
یہ سارا ٹائم اسی پر لگا رہا، ادھر سے نرم ہے، گرم ہے، کیسا ہے، موٹا کتنا ہے، پتلا کتنا ہے، یہ اس کو جناب ہاتھ لگاتا رہا۔ جب وہ واپس آئے نا تو استادوں نے پوچھا سناؤ بھائی ہاتھی کا کیا کیسا تھا؟ وہ نابینا کہنے لگا استاد جی ہاتھی انجے ہوتا ہے جنہیں مسجد کا تھما ہے۔ میں جو خود دیکھ کے آیا جنہیں مسجد کا تھما ہے نا اے جفا مارو انجے ہار استاد جی لام سلمہ ہاتھی۔ اب اندازہ لگائیں وہ ٹھیک کہہ رہا غلط کہہ رہا ہے؟ اس نے جو کچھ دیکھا ہے بس اسی کو اس نے سمجھ لیا ہے کہ یہ کل ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جز کو کل سمجھ لیا گیا ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے اور ہم مولویوں نے اس غلطی کا ازالہ کرنا ہے۔ مولانا محمد الیاس صاحب رحمہ اللہ، میں نے ان کی کتابیں پڑھی ہیں اور اب بھی میرے پاس کتابیں ہیں۔ وہ اپنی کتابوں میں پرانی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اصل جماعت والوں کا کام یہ ہے کہ یہ جائیں اور علماء کے پاس جائیں اور علماء سے مشورہ کریں اور جناب بندوں کو کھینچ کر علماء کے سامنے لے جائیں تاکہ وہ بندے دین سیکھیں، انہیں مسجد میں لے آئیں، علماء کے سامنے رکھیں اور وہ تاکہ دین سیکھیں۔ ان کے تو مقصد یہ تھا کہ چلو یہ 4-5 باتیں ان کو سمجھاؤ، اصل دین ان کو کون سکھائیں گے؟ علماء کرام۔ اور پھر کچھ عرصہ یہ چلتا رہا۔ ابھی ہمارے دور میں ہماری زندگی میں یہ بات تھی، بتاتے تھے کہ جی جہاں بھی جاؤ پہلے علماء سے مشورہ کرو کہ حضرت کام کس طرح کرنا ہے، تو وہ جیسے علماء کہیں پھر اس طرح کرو۔ پھر بعد میں تھوڑی سی تبدیلی آ گئی، نہیں جی علماء کو صرف سلام کرو جا کر، اور اب یہ ہے کہ علماء کو جناب اٹھا کر باہر پھینکو۔ اب نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اصل میں ان لوگوں کا کام کیا تھا؟ جیسے یہ 1122 والے ہوتے ہیں نا جی، ان کا کیا کام ہے؟ ان کا کام ہے کہ بھوندے رہو، جتھے کوئی جناب مریض زخمی ملے نا انہوں چاہ کے کتھے اپڑاؤ، ہسپتال اپڑاؤ۔ یہ کوئی تھوڑی بالی گل ہوئے تھے آپ برف پٹی کر دو، ان کا کام تو یہ تھا نا۔ اب اگر یہ 1122 والے یہ کہیں جی جو بھی مریض ہم نے اٹھایا ہے اس کا ہم نے آپریشن بھی کرنا ہے، علاج بھی کرنا ہے، اور ہسپتال میں تو نہیں لے جانا، ہسپتال والے تو فارغ بیٹھے ہیں، وہ تو جناب پنکھوں کے نیچے بیٹھے ہیں، سارا کام تو ہم کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائی یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ ان کا کام یہ ہے کہ خود بھی علماء کے پاس آئیں اور دین سیکھیں اور دوسرے لوگوں کو بھی علماء کے پاس لے آئیں تاکہ وہ یہاں سے دین سیکھیں۔ اور اگر وہ 1122 والے کہیں جی ہسپتال کیا لے رہا اسی آپ ہی علاج کریں گے، تو کیا خیال ہے وہ کوالیفائڈ ڈاکٹر ہوتے ہیں؟ وہ تو ڈاکٹر نہیں ہوتے۔ تو جب ایسے ڈاکٹر ہوں گے تو پھر مریض کا حال اللہ ہی، وہ خود ہی سرجن بن جائے، خود ہی آپریشن کرے جناب کہ ہم کر رہے ہیں، مریض کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ اذا كان الغراب دلیل قوم سیہدیہم الی طریق الحالکین، عربی کا شعر ہے۔ بہرحال اصل جو بات ہے نا میرے بھائی وہ ہے جہالت، اور جاہل آدمی داڑھی رکھ لی، ٹوپی تو بازار میں ملتی ہے 30-40 روپے کی اور داڑھی مفت میں آ جاتی ہے۔ جب بندہ داڑھی رکھ لیتا ہے، ٹوپی پہن لیتا ہے، شکل میں وہ کیا لگتا ہے؟ جیسے کیا ہے؟ مولوی ہے۔ اور ان ہمارے بھائیوں نے یہ سمجھ لیا کہ شاید اب ہم کیا بن گئے ہیں؟ مولوی بن گئے، ہم تو عالم بن گئے، ہماری تو ہر بات جو ہے وہ درست ہونی چاہیے، ہم تو۔ اس لیے میرے بھائی یہ بات درست نہیں ہے۔ ہمارا کام ہے علماء کرام جتنے بیٹھے ہیں، ہمارا کام ہے ان کی اصلاح کرنا۔ کیا کرنا جی؟ اصلاح کرنا۔ میں اور کوئی آپ کو ترغیب نہیں دے رہا، یہ ہمارے بھائی ہیں، جیسے مولانا نے کہا ان میں اچھے آدمی بھی ہیں اور غلط آدمی بھی شامل ہو چکے ہیں۔ ابھی میں آپ کو رائے ونڈ مرکز کے حالات بتاؤں، آپ کے پاؤں تلے سے زمین نکل جائے گی کہ وہاں کس کس قسم کے بندے پکڑے گئے، اور وہ بندے کیا تھے، وہ کس طرح کے تھے، وہ تو جناب اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اگر میں یہ حالات بتاؤں تو کچھ بندے جو ہوتے ہیں وہ 2 نمبر ہوتے ہیں، وہ شامل ہو جاتے ہیں بس کسی اور چکر میں، یا کچھ بریلوی مسلک کے لوگ ہوتے ہیں وہ بدعت کرتے ہیں، اور پھر ہر ایک کو یہ کہنا کہ بھائی تو بھی بیان کر، تو بھی بیان کر۔
یہ زیادتی ہے. بیان وہ کرے جو کون ہو جی صاحب علم ہو تاکہ وہ بیان کرے. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے نتیجہ کہ لوگ جو ہیں وہ دین سے الٹا دور ہو رہے ہیں یا نزدیک آ رہے ہیں. اب جیسے مولانا نے کہا قرآن کا درس ہو تو کیا خیال ہے وہ اس کو دین کا کام سمجھتے ہیں؟ یہ مولانا عزیز الرحمان صاحب تشریف فرما ہے. انہوں نے اپنے دادا جی کا جو ذکر کیا نا مولانا محمد سلیمان صاحب رحمہ اللہ، بڑے اچھے اور مخلص آدمی تھے، انتہائی دینی طبیعت تھی، انتہائی شریف النفس اور کم گو آدمی تھے. میں ان کو اس وقت بھی جانتا تھا جب وہ حاجی خلیل صاحب زرگر کے وہ اوپر والے بنگلے میں رہتے تھے. 1980-81 یا اس دور کی بات ہے. اس شاید مولانا اس وقت ابھی دنیا میں آئے بھی نہ ہو، تو اس وقت سے جانتے ہیں. ایک دفعہ یہ میرے سامنے یہ میرے پاس قرآن مجید ہے. یہ کیا ہے جی؟ یہ میں قرآن مجید ہاتھ لے کر بات کر رہا ہوں، ہاتھ میں لے کر. مولانا محمد سلیمان صاحب نے مجھے بتایا کہ جناب میں روزانہ صبح کی نماز کے بعد 10 منٹ کے لیے مسجد نور میں درس قرآن دیتا تھا صرف 10 منٹ 2-3 آیتوں کا ترجمہ میں کرتا تھا. میں نے کہا جی بڑی اچھی بات ہے. انہوں نے فرمایا کہ مجھے سختی کے ساتھ یہ قرآن میرے ہاتھ میں ہے، اگر میں غلط بولوں تو اللہ مجھے غلط کرے. الفاظ مفہوم وہی ہے. وہ فرمانے لگے جی کہ مجھے سختی کے ساتھ امیر صاحب نے منع کیا. یہ عام آدمی کی بات نہیں ہے، جاہل کی یا عام بازاری آدمی. امیر صاحب نے مجھے منع کیا کہ مولوی صاحب درس قرآن بند کرو، اور انہوں نے سختی سے کہا. پھر میں نے انہیں کہا جی درس قرآن بند کرنے کا، انہوں نے کہا نہیں درس قرآن بند کرو. اگلا جملہ جو مولانا سلیمان صاحب نے صدمہ فرماتے ہیں، امیر صاحب نے کہا درس قرآن بند کرو، آئیاں گئیاں جماعتاں دا ذہن خراب ہوتا ہے. اگر یہ جملہ نہ ہو میں ذمہ دار ہوں. آئیاں گئیاں جماعتاں دا ذہن خراب ہوتا ہے. تو ایمانداری سے بتائیے جب قرآن سے ذہن خراب ہوتا ہے تو پھر ذہن درست کس طرح ہوگا؟ تو میرے بھائیوں بات سمجھنے والی ہے. اس لیے ہمارا بنیادی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ان بھائیوں کی اصلاح کریں. کیا کریں جی؟ اور اصلاح کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اور کس نے لگائی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول نے. اگر ہم اصلاح نہیں کرتے، اگر معاشرے میں غلطی پھیل رہی ہے یا دین کے نام پہ غلطی پھیل رہی ہے تو اصلاح کرنا مولوی کے ذمے واجب ہے. مولوی کے ذمے جو جانتا ہے اس کے ذمے واجب ہے. اور اگر وہ اصلاح نہیں کرے گا تو جناب والا حدیث پاک میں یہ بات آتی ہے اس کے اوپر عذاب نازل ہو. اب آپ غلطی کریں، میں دیکھ رہا ہوں، مجھے اصلاح کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ اور میں غلطی کروں، ابھی یہ میرا جو قمیص تھا یہ کچھ غلط تھا تو مولانا نے میری غلطی کو درست کیا. اب میں ان کے ساتھ لڑ پڑوں گا، تو میرا بڑا مخالف ہے، تو نے تو مجمع میں مجھے کہا کہ قمیص درست کرو. لڑ پڑوں یا شکریہ ادا کروں؟ تو اس لیے میرے بھائی شکریہ ادا کرنا چاہیے. ایک دوسرے کی غلطیوں کی اصلاح ہمیں کرنی چاہیے. اگر ہم اصلاح نہیں کریں گے، پھر سمجھیں اصلاح نہیں کریں گے خیر خائی کے جذبے کے ساتھ، تو ہمارے اوپر کیا آئے گا جی؟ اللہ کا عذاب آئے گا، اور پھر اللہ ہمیں بھی عذاب میں گرفتار کرے گا. اب ہمیں بتائیں کہ مولویوں کا کیا کام یہ ہونا چاہیے؟ اصلاح کرنی چاہیے یا چپ کر کے کہاں جتنے کوئی لگا ہے لگا رہے جناب؟ سانو کیا؟ یہ مولوی کی ذمہ داری نہیں ہے. اگر کوئی غلطی کر رہا ہے اس غلطی کی اصلاح کرنی. ابھی میں جناب اللہ کے فضل سے عمرے پر گیا، ایک آدمی طواف کر رہا تھا میرے ساتھ، وہ کہہ رہا ہے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول. اب میں اس کی اصلاح کروں یا نہ کروں؟ جی یہ میں کہوں کہ لگا رہے لگا رہے، میں کیا وہ تو اپنا مذہب ہو سی پتہ نہیں بھائی، جو بھی ہے میں نے اس کی اصلاح کی اور میں نے کہا بھائی جان یہ درست نہیں ہے. کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر گئے، وہاں لوگ اس طرح کر کے روزے کی طرف منہ کر کے دعا مانگ رہے، یا رسول اللہ اغیثنا، ہماری مدد کیجیے. میں نے انہیں ان کے ہاتھ نیچے کیے، میں نے کہا جی یہ درست نہیں ہے، آپ غلط کر رہے ہیں. یا میں آپ کا جتنے کوئی لگا پہ ہے لگا رہے. اس لیے میرے بھائی یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہماری مجبوری ہے
یہ سمجھیں مولویوں کی مجبوری ہے کہ وہ غلط کو کیا کہیں جی؟ غلط کہیں، اور صحیح کو کیا کہیں جی؟ صحیح کہیں۔ تو ہم مجبور ہیں اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے، کہ ہم نے غلطی کی اصلاح، کہاں ٹھیک ہے کسی کو گالی دیں، برا بھلا کہیں، وہ غلط بات ہے، لیکن اصلاح کرنا تو ہماری کیا ہے جی؟ ذمہ داری ہے اور ڈیوٹی ہے۔ تو بنیادی بات یہ ہے میرے بھائی، تبلیغ کرنی چاہیے، لیکن تبلیغ کے لیے ایک خاص طریقہ، پھر سمجھیں، خاص میتھڈ، خاص بندہ بتایا یہ طریقہ جو رائج ہے، یہ شریعت کے اندر ضروری نہیں ہے۔ پھر سمجھیں، یہ طریقہ ضروری نہیں ہے کہ یہی طریقہ اختیار کرو گے تو تب کیا ہوگا جی؟ تبلیغ ہوگی، ورنہ تبلیغ، میرے بڑے لطیفے بنتے ہیں، میں جہاں بھی جاتا ہوں نا میں تبلیغ کرتا ہوں، جہاں بھی جاتا ہوں تبلیغ کرتا ہوں۔ میں پچھلے دنوں سرگودا ایک فوتگی پر گیا، تو میں گیا تو وہ جناب جماعت زور کی کھڑی تھی، میں ساتھ شامل ہو گیا۔ جب اسلام پھیرا تو میں نے کھڑے ہو کر اعلان کر دیا، بھائی بقیہ نماز کے بعد دین کی بات چیت ہوگی، سنیں۔ اور سارے میری طرف دیکھتے ہیں، یہ کون ہے، کہاں سے آ گیا، کیا بلا آ گئی جناب۔ وہ مسجد والے تھے، بڑے عجیب طرح کے۔ بہرحال جب سنتے پڑی تو میں آگے آ گیا، میں نے کہا جی قریب قریب آ جائیں، دین کی بات ہوگی، بڑا فائدہ ہوگا۔ وہ تو جناب سمجھے، آپ یقین کریں، وہ سارے میرے پاس آ گئے، انہوں نے کہا جی مولوی صاحب آپ کہاں سے آئے، کیوں تبلیغ کر رہے ہیں؟ میں نے کہا تبلیغ کا تو اللہ نے حکم دیا ہے، بلغ ما انزل الیک من ربک، تو میں تبلیغ کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا تم تبلیغ کر رہے ہو، جماعت کہاں ہے؟ میں نے کہا بغیر جماعت کے تبلیغ نہیں ہوتی۔ وہ جناب چپ۔ میں نے کہا اللہ کے نبی طائف میں گئے تھے، جماعت لے کر گئے تھے، بغیر جماعت کے تبلیغ نہیں ہوتی۔ اچھا پھر انہوں نے مجھے کہا بستر کتنے؟ میں نے کہا بغیر بستر کے تبلیغ نہیں ہوتی، بستر کوئی ضروری ہے تبلیغ کے لیے؟ پھر اتھو جناب لاجواب ہوئے، انہوں آخر تو سان اے دس تم تشکیل کری گئے کی، اور میں انہوں کے دسا گئے تو میں آکے میری تشکیل اللہ کے نبی کر کے گئے، بلغوا عنی ولو آیا، کہ میری بات آگے پہنچاؤ، تشکیل تو اللہ کے نبی کر کے گئے، یہاں کی ضرورت ہی نہیں۔ بہرحال انہوں نے کہا جی مسجد ہماری ہے، آپ ہماری مسجد میں تبلیغ، میں نے کہا یار اس کا مطلب ہے آپ تبلیغ کے دشمن ہیں، آپ انہوں نے کہا نہیں مسجد ہماری ہے۔ میں نے کہا مسجد اللہ کا گھر ہے اور میں اللہ کے دین کی بات کروں، مسجد آپ کی نہیں، مسجد کس کی ہے جی؟ اللہ کا گھر ہے اور میں اللہ کے دین کی بات کروں۔ انہوں نے گن مین بلا لیا، وہ جناب دو چار اکٹھے ہو گئے، موٹے موٹے بزرگ تھے، تو گن مین آ گیا، انہوں نے کہا جی اس کو اٹھا کر باہر پھینکو۔ میں نے بھی خدا کی قسم دل میں سوچ لیا کہ اگر آج مجھے یہ اٹھا کر پھینکتے ہیں، مارتے ہیں، اس سے بڑی میرے لیے اور سعادت کوئی نہیں۔ آج تک میں نے مار نہیں پئی، دین پہ چلی ایک جانے پوے دے دا مطلب ہے اصل گل آج نکلی۔ میں نے بھی سوچ لیا، میں نے کہا ٹھیک ہے جی کرو۔ بہرحال میں شروع ہو گیا، 5-4 منٹ میں نے ایمان پر گفتگو کی، اور اس کے بعد پھر جناب میں وہاں وہ دیر تک دیکھتے رہے جی تو آیا کہ دو میں کہ جدوں بھی نہ آیا تو یہ دیکھو میں گل کے نکلی، اگر گل غلط ہے تو میں دسوں، گل تو غلط آئی نہیں، ایمان دی گل ہے۔ اس لیے یہ باتیں سمجھنے والی ہے، تو ہمارا یہ مطالبہ ہے، ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے، اصلاح ہونی چاہیے، اور ہمارا یہ کوشش ہونی چاہیے کہ تعلیم کس کی ہو جی؟ اللہ کے اللہ کے قرآن۔ ہم یہ کہتے ہیں بھائی یہ مختلف کتابیں ہیں، مختلف جناب و ذہن ہیں، مختلف، اور قرآن جو ہے یہ متفقہ کتاب ہے یا نہیں ہے؟ یہ کتاب چھاپی ہے جناب بریلویوں نے، یہ کس کی کتاب ہے جی؟ بریلویوں کی کتاب ہے، تبلیغ کے لیے، اور یہ کتاب چھاپی ہے جناب اہل حدیثوں نے، یہ محمدی فضائل اعمال، یہ کس کی کتاب ہے جی؟ اہل حدیثوں نے چھاپی ہے۔ اور یہ آ گئے جناب ہمارے جو بندی کہلانے والے، انہوں نے یہ کتاب چھاپی ہے۔ اب ایمانداری سے بتائیے یہ الگ الگ کتابیں بہتر ہے، یہ اللہ کی کتاب بہتر ہے؟ جو متفق علیہ ہے اس کے اندر غلطی کا امکان نہیں ہے، اور وہ متفق علیہ کتاب ہے، اور وہ جامع کتاب ہے، اور وہ جنت کی گارنٹی دیتی ہے۔ اگر کوئی اور کتاب ہے جو جنت کی گارنٹی دیتی ہے تو سامنے لاؤ۔ اس لیے ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم قرآن کی طرف ان کو لائیں، قرآن کی تعلیم کی طرف لائیں، اور اپنی مساجد میں قرآن کی تعلیم کروائیں۔
اگر آپ کے پاس قرآن نہیں ہے میں آپ کو قرآن مجید مفت فراہم کروں، مفت ابھی لے جائیں، لیکن مسجد میں قرآن کی تعلیم کروائیں۔ تو سب حضرات کروائیں گے یا نہیں کروائیں گے، یا ڈر جائیں گے؟ جی رولا سارا یہ ہے کہ ہم ڈر جاتے ہیں، ہائے مسجد، ہائے تنخواہ، اور بھائی اللہ روزی دینے والا ہے۔ میں نے راتی بھی آخیا گیا ہے، راتی بھی ایک بندے نے میں تو دستا گیا تے گل کھل کے کر اس آخیا مولوی صاحب بڑیاں میٹیاں شیٹکاں نہ بولا، اسی تین مشورہ دیندے پے ہاں، نیچا والی مسجد تو ہاتھ دھو باسے۔ میں آخیا میرا چند تو نیچا والی مسجد بنائے لئی، میں تو جان دیون نو تیار ہوں، میں تو جان دیون نو تیار ہوں، میری تو جان ہی چلی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، جہاں تک اگے میں پڑھنا چھوڑے سارے تے جناب والا نوکری میں آگے ختم کر چھوڑیے تے ہن پیچھے میں کل مقرر رہ گیا، اگر مجھے شہادت مل جائے اس سے بڑی اور جناب سعادت میرے لیے کیا ہو؟ یعنی کہ ڈرانا، مسجد چلی جائے گی، وہ ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے، اللہ روزی رسان ہے، وہ روزی دے گا انشاءاللہ ضرور دے گا۔ تو سب حضرات کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ قرآن کی تعلیم کو عام کریں، اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ اپنی مسجد میں جو حضرات آئیں انہیں آپ بڑے ادب سے کہیں کہ حضرت آپ ہماری مسجد میں آئے، ادراہ کرم ہماری مسجد میں کوئی جھوٹی روایت بیان نہیں کر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب حدیثیں بیان کی جاتی ہیں جو اللہ کے نبی نے فرمائی نہیں، جن کا نام و نشان ہی کوئی نہیں، اور نبی پاک نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو میرے بارے میں ایسی بات کہے گا اس کو جناب جہنم میں اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ تو اب جھوٹی حدیثیں جو کہ بیان کی جاتی ہیں حضور کے نام پر، چاہے میں کروں چاہے آپ کریں، چاہے بریلوی کرے چاہے دیوبندی کرے، چاہے حیاتی کرے چاہے مماتی کرے، چاہے اشاعتی کرے، چاہے جناب کوئی بھی کرے، اللہ کے نبی پہ جھوٹی بات بیان کرنا یہ جہنم کا ٹھکانہ ہے۔ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ بھائی یہ جھوٹی روایتیں بیان نہ کریں، لوگوں کا ذہن مزید کیا ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا۔ اور اگلی بات آپ سے گزارش ہے، اگر کوئی ایسی بات ہو بیان کے اندر تو آپ ان سے سوال کر لیا کریں۔ سوال کرنا کوئی جرم ہے؟ قرآن میں ہے کافروں نے سوال کیے، اللہ نے جواب دیے۔ اب اللہ کہتے تھے کافر کہتے تھے، اللہ نے جواب دیے۔ تو سوال ہمیں کرنا چاہیے، ہم ان سے سوال کر سکتے ہیں۔ تو ایک تو قرآن مجید کی تعلیم اس پر لے آئیں، سارے مسئلے کو خود بھی جناب تعلیم کروائیں اور انہیں بھی عادی بنائیں آہستہ آہستہ کہ بھائی جان یہ قرآن مجید کی تعلیم ہونی چاہیے۔ اور دوسرے نمبر پہ جناب کہ بھائی جان جھوٹی روایتیں اور جھوٹی حدیثیں بیان نہ کریں، اس سے لوگوں کا اور زیادہ نقصان ہوگا۔ تو یہ باتیں ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ میں نے اصلاح کی کوشش کی، جب میں نے یہ روایتیں پڑھی نا کہ مولوی پر اللہ کا عذاب آئے گا، اور میں ڈرنا چاہیے یا نہیں ڈرنا چاہیے، میں اصلاح کی کوشش اللہ جانتا ہے مسجد کھڑا اصلاح کی کوشش کی تھی۔ بھائی یہ سارے بھائی ہیں تے جاہل ہیں تے شودھ ہیں، پتہ کوئی نہیں تے چلو انہاں دی کوئی اصلاح کریے، پر جیڑی گل سیدھی نہ دسیے۔ جدوں میں اصلاح کیتی تے میرے پیچھے ایک پوچھا لا دیتا گیا مولوی عبد الخالق تے تبلیغ دا مخالف، یہ تے تبلیغ دا دشمن ہے۔ وہ جناب میں آخیا جیڑا تبلیغ دا دشمن ہے پکا کافر، پکا کافر کو گل سمجھو بھائی، یہ تو تبلیغ کا منکر ہے۔ اے جویں اگے سی بریلیاں نہ تے آکھن اللہ دے نبی حاضر ناظر نہیں، عالم الغیب نہیں، تو کیا جان کے نبی نو منیندے ہی نہیں۔ کچھ اور ہمارے اوپر الزام لگتا ہے کہ یہ جناب والا ایسے ہے ویسے ہے، یہ کہا جاتا ہے۔ میری جناب میں مسجد میں یہ علماء نے سنائی ہے، میں مسجد حزب اللہ نیچا والی میں جو میرے والد نے بنائی ہے، میں تقریر کر رہا تھا، دوران تقریر ایک بزرگ اٹھے اور انہوں نے میری تقریر پر اعتراض کیا، شاید آپ کو پتہ ہوگا۔ اور وہ بزرگ کس جماعت سے تھے؟ تبلیغی جماعت سے۔ میں نے صبر کیا، بالکل صبر کیا جناب۔ میں لیڈیا والی مسجد میں تقریر کر رہا تھا، میری تقریر کے دوران میری تقریر کاٹ کر وہاں کے ایک ساتھی مجھ سے سوال و جواب کرنے لگے۔ وہ کون تھے؟ تبلیغی جماعت کے تھے۔ میں مسجد سبحانیہ میں بیان کر رہا تھا، میرے بیان کو کاٹ کر جناب آگے سے وہ بول پڑے، انہوں نے کہا یہ ہے وہ ہے فلاں ہے، حتیٰ کہ وہ جو جماعت آئی ہوئی تھی وہ چھوڑ کر چلی گئی، انہوں نے کہا ہم تیرا بیان ہی نہیں سنتے، وہ چھوڑ کر چلے گئے۔ میں جناب والا اور مسجد فیصل میں تقریر کر رہا تھا، تو میری تقریر کے اندر بولے کہ نہیں بولے، حالانکہ یہ اصولاً
درست نہیں ہے، بعد میں کریں۔ تو اس لیے میرے بھائی صبر سے کام لیں، اور ان لوگوں کی ہم نے اصلاح کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے جی؟ یہ جاہل لوگ ہیں، انہیں دین کا پتہ نہیں ہے، اس میں کچھ اچھے بھی ہیں لیکن آج کل زیادہ جو ہے وہ کیا ہے جی، وہ مطلب اس بات پہ چڑھے ہوئے ہیں اور وہ اس قسم کے ہیں۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان کی اصلاح ہو، اور ہماری کیا ہے جی پروگرام کیا ہے اصلاح کا۔ یہ میں نے رسالہ چھاپا ہے اور اس کے اوپر میں نے یہ آیت لکھی ہے، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، کہ جتنا بھی ہو سکے ہم اصلاح چاہتے ہیں۔ تو میں نے اصلاح کی ہے کہ یہ بات نہ کریں، یہ نہ کریں۔ اب کسی کو جناب برائی سے روکنا، منکر پر نکیر کرنا یہ ضروری ہے یا نہیں ہے؟ اگر منکر پر نکیر نہیں کرو گے تمہارا ایمان ہی نہیں ہے، اس لیے ضروری ہے۔ تو میں نے یہ کیا تو میرے اوپر بہرحال الزام تو لگ رہے ہیں کہ یہ، حالانکہ میں تبلیغ کا مخالف نہیں ہوں، میں نے یہاں مدرسے میں شعبہ دعوت و تبلیغ قائم کیا ہوا ہے، میں تبلیغ کرنے کے لیے جاتا ہوں، تبلیغ کرتا ہوں اور بغیر کسی کے بلائے کرتا ہوں۔ یہ مولوی حضرات بیٹھے رہتے ہیں ہمارے بھائی کوئی بلاوے تو کہاں اٹھے بسا، کوئی بلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ چلے جائیں اور ان کو کہیں کہ میں نے 5 منٹ دین کی بات کرنی ہے، نماز کے بعد میری بات سنیں۔ ایک طلب جو ہے ان کو سنائیں۔ تو اللہ کے فضل سے یہ میں نے رسالہ لکھا، اور پھر میں نے رسالے کے اینڈ پر لکھا، میرے پیارے بھائیوں۔ کیا لکھا جی؟ میرے، یہ غلط جملہ ہے۔ اس رسالے میں میں نے 15-16 مرتبہ بھائیوں بھائیوں کہا ہے، بھائیوں، دوستوں، جان سے پیارے بھائیوں، میں نے کوئی گالی دی ہے؟ یہ لکھا ہے میرے پیارے بھائیوں، اگر ہماری گزارشات غلط ہیں تو ہمیں سمجھائیں، تو ہمیں سمجھائیں، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، واللہ ہماری کوئی ضد نہیں ہے۔ اس تو بھی کوئی گل ہوگی بھائی، اگر یہ کوئی گل غلط ہے سن سمجھاؤ، اسی من بساں ساری یہ غلطی ہے، آئندہ واسطے اور کام نہ کر سا، یہ بات ہے، ہم تو تیار ہیں۔ اس لیے یہ جو سر دست مسئلہ بنا ہے نا مولانا عزیز الرحمان صاحب کا، یہ بڑا افسوسناک مسئلہ ہے، اور اس سلسلے میں ہم اظہار افسوس کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جس سمت یہ حالات جا رہے ہیں، یہ جناب تھانوں میں اور ادھر ادھر، یہ مسئلہ بازار کے لوگوں کا ہے، اہل مسجد کا ہے، جو نمازی ہیں یا جو وہاں جمعہ پڑھتے ہیں، یہ ان کا مسئلہ ہے۔ ان کو چاہیے کہ یہ اچھے طریقے سے اپنا مسئلہ حل فرمائے۔ تھانوں میں لے جانا، یہ لے جانا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ جائیں گے تو پھر آپ کی بھی بےزتی ہوگی، ان کی بھی بےزتی ہوگی۔ میں ابھی تک وہاں نہیں گیا کیونکہ میں ادھر ہوں اور میرا ان کے ساتھ ایسا کوئی محلے داری والا تعلق نہیں ہے۔ تو اگر جناب دوسرے محلے کے لوگ وہاں پہنچ جائیں تو اس کا مطلب ہے شر پسندی ہے۔ تو بہرحال جیسے مولانا نے فرمایا ہے کہ مطالبہ یہ ہے کہ وہ جو مسجد ہے اس کی کمیٹی بنائی جائے، اور اس کمیٹی کے اندر ان کے بندے بھی ہوں، ان کے بندے بھی ہوں، اور وہ مشورہ کر کے مسجد کا نظام چلائیں۔ یہ مشورہ درست ہے یا غلط ہے جی؟ کیونکہ وہ بنا ایک جگہ کی مسجد ہے، وہ اسپتال والی مسجد ہے، گورنمنٹ کی جگہ ہے، تو اس کی کمیٹی ہونی چاہیے۔ یہ مولانا کا اہم مطالبہ۔ باقی انشاءاللہ تعالی جو بھی حالات ہوں گے تو ہم جناب کسی کے ساتھ بھی ناانصافی ہو، ہم جناب اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ یہ تو مولانا عزیز الرحمان ہے نا جناب، عالم ہے نا، عالم دین ہے۔ میں کہتا ہوں مسجد میں جھاڑو دینے والا اگر اس کے ساتھ بھی ناانصافی ہوگی ہم اس کا ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ دیں گے۔ اور پھر اس بنیاد پر کہنا جی کہ تم نے یہ نہیں کیا، تم جناب وقت نہیں لگاتے ہو، یہ نہیں کرتے ہو، فلاں نہیں کرتے ہو، یہ کوئی باتیں ہیں کرنے والی؟ اللہ کے بندوں دین کا کام چل رہا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ وہ دماغ میں نا فطور بیٹھا ہوا ہے کہ شاید دین کا کام ہم نہیں کر رہے ہیں اور یہ مولوی جو ہے یہ دین کا کام نہیں کر رہے۔ تو یہ ہمارا مطالبہ ہے، ہم نے کوئی غلط پروگرام نہیں کیا، کوئی ہم نے غلط جملہ نہیں بولا، ہم نے جناب حقائق بیان کیے ہیں اور آپ کو آگاہ کیا ہے۔ اور ہمارا پھر آخر میں یہ مطالبہ ہے کہ جناب مسجد کی کمیٹی بنائی جائے، اور وہ کمیٹی اگر ان کو، انہوں نے ابھی جملہ بولا ہے، اگر وہ کمیٹی ان کو نکال دے تو منظور ہے، یہ خود فرما رہے ہیں کمیٹی نکال دے تو نکل جائیں گی، تو جائز طریقہ ہے نا۔ تو آپ سب حضرات اس بات پہ توجہ فرمائیں اور اپنی اپنی مساجد میں دین کا کام کریں، قرآن کی تعلیم شروع کریں، انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ایک آخری بات، ہمارے ایک بزرگ تھے اڈانی شہر کے، مولانا محمد ایوب صاحب رحمہ اللہ،
وہ تحصیل کے امیر تھے، وہ کل وفات پا گئے، ان کے جنازے پر بھی ہم گئے، تو ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کرنی ہے، اور ان کے لیے ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اور سب فوت ہو جانے والے اہل ایمان کے درجات کو بلند کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ہم نے جو کچھ کہا ہے ریکارڈنگ موجود ہے، ہماری طرف کوئی بندہ کوئی ایسی بات ہمارے ذمے نہ لگائے، جو میں نے کہا ہے، جو انہوں نے کہا ہے، سب موجود ہے۔ تو مولانا کے لیے دعائے مغفرت بھی کرنی ہے، اور آپ جو حضرات آئے ہیں میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے۔ امید ہے آپ آئندہ بھی اگر بلایا جائے تو آپ تشریف لائیں گے یا نہیں لائیں گے؟ تو مولانا کا یہ جو مطالبہ ہے کہ مسجد کی کمیٹی بنائی جائے، یہ ہاتھ کھڑے کر کے بتائیں یہ درست ہے یا غلط ہے؟ درست ہے تو اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے گا۔ باقی ہم تابعدار ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، کسی کے مخالف نہیں ہیں، نہ ہم جناب اس قسم کی کارروائی چاہتے ہیں۔ مجبور اسی وہ میں مثال دینا ہوں نا بھائی، کل نو آ کے آئی کد نے اتنے کدے وڑیا آنا کہ یار میری سینے وڑیا آنا ٹھکیا آنا، اس آکیا میری بہن پچھو تھوڑی سر پڑے کہ میرے بھائی اسی جڑا تو نہ دیانا اے کام غلط ہے، اے نہ کرو، اے غلط ہے، پچھو ساڈا سر کون پڑیندا ہے؟ اللہ دا قرآن تے نبی دا فرمان، نہ کیے تے ویندے دو کھچا۔ اس واسطے اسی اپنی جگہ تے مجبور ہاں، اساں جناب غلط نو غلط آکھنا ہے تے صحیح نو صحیح آکھنا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا فرما دیو اسی واقعی صبر کرساں، اسی صبر والے بندے ہاں، ورنہ اصول ہے بندا ہے جناب۔ والد صاحب گیان جوڑ آباد والی مسجد وچ ایک کلا کر درس قرآن آئی، انہاں پرچی بھی پاڑ چھوڑی تے انہاں کہ گھچ بنائی پڑے ہو وہ جناب بالکل اے میں تے کھلوتا بھلا میں اجازت ہے کہ میں ہسپتال والی